معراج میں جبریل جب آگے سے واپس ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اب تم واپس جا رہے ہو، مانگ لو اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے پورا مجمع غوث کے نام پہ کہو سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تم اب واپس جا رہے ہو، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ کیا بات؟ جبریل نے مانگ لیا، مانگتے مانگتے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت پل صراط کا راستہ ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، کئی ہزار سال کا راستہ ہوگا، اور میرے رسول کے امتی اس پل صراط کا راستہ پار کریں گے۔ تو نبی نے امت سے بے پناہ پیار کیا ہے، ان امتیوں سے رسول نے بے پناہ محبت کی ہے۔ تو جبریل خاموش رہے، اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیں گے؟ نبی فرماتے جبریل بے شک دیں گے، لے مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں جب میدان محشر میں آپ کی امت پل صراط کا راستہ پار کرے تو ہمیں آپ اجازت دے دے، پل صراط پر میں اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر سے پل صراط کا راستہ پار کر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جبریل جاؤ تمہیں اجازت ہے، سبحان اللہ۔ جبریل جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ مگر نبی کی محبت دیکھو، اے بالا پور والوں میرے آقا کی شان دیکھو، ہم گنہگاروں سے کتنا نبی نے پیار کیا ہے۔ پل صراط کے راستے پر جبریل کو پر بچھانے کا حکم تو ہو گیا، مگر آقا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ پل صراط کا راستہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کئی ہزار سال کا راستہ میری امت پار کرے، تو جب جبریل کے پر بچھے ہو امت کو ایسے آسانی سے گزار دے کہ جبریل کے بچھے ہوئے پر کو بھی خبر نہ چلے۔ سبحان اے اللہ۔ مولا میرے امت کو اتنی آسانی سے پل صراط کے راستے کو گزار دے کہ جو جبریل کے پر بچھے ہو اس پر سے امتی گزر جائے، جبریل کے پر کو بھی پتہ نہ چلے، امتی آسانی سے گزر سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ درود پاک پڑھیں آپ حضرات، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات یہ غوث اعظم بڑے پیر کی محفل ہے، حکم یہ ہے کہ غوث اعظم کے محفل میں آؤ تو ہمیشہ یاد رکھو آج کے بعد غوث اعظم کے محفل میں بے وضو نہ بیٹھا جائے، غوث اعظم کے محفل میں وضو کے ساتھ بیٹھا جائے۔ حکم یہ ہے کہ بہت پہلے جو لوگ غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لے لیتے تھے دن میں ہی وہ مر جایا کرتا تھا، مگر میرے نبی نے فرمایا اے عبد القادر تم اپنا جلال کچھ کم کرو ورنہ میرے امتیوں کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جو بغیر وضو کے بڑے پیر کا نام لیتا تھا دن میں ہی وہ مر جایا کرتا تھا۔ آج بھی جو بغیر وضو کے بڑے پیر کا نام لیتے ہیں ان کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ آج بھی یہ دلیل کے ساتھ جو بغیر وضو کے بڑے پیر کا نام لیتے ہیں ان کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، ان کے گھر میں مفلسی آ جاتی ہے اور ان کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ سرکار پیرانے پیر بڑے پیر دستگیر سے پیار کرو۔ غوث اعظم ایسے ولی ہیں کہ بڑے پیر ولی ابن ولی ہیں، غوث اعظم خاندانی ولی ہیں۔ جیسے اللہ نے سارے نبیوں کا امام رسول اللہ کو بنایا ہے، ایسے اللہ نے سارے ولیوں کا امام سرکار بڑے پیر عبد القادر جیلانی کو بنایا ہے۔ اب آپ ذہن حاضر کریں، دیکھیں آج تک اس زمانے کے تمام مولوی حضرات اور حافظوں سے پوچھو بڑے پیر کہاں پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں ہے بڑے پیر کہاں پیدا ہوئے۔ بڑے پیر یہ صحیح ہے کہ ایک ملک عراق ہے، اس میں ایک شہر بغداد ہے جہاں بڑے پیر آرام کر رہے ہیں، مگر بڑے پیر پیدا کہاں ہوئے کسی کو خبر نہیں۔ اور اے والا پرالو ہندوستان کا رہنے والا ہر سنی مسلمان اپنے نصیبہ پر فخر کرے کہ اسی ہندوستان میں بہت سے ایسے ولی ہیں
جن کی پیدائش وہی ہوئی ہے جہاں بڑے پیر کی پیدائش ہوئی ہے، اسی ملک میں ان کی بھی پیدائش ہوئی جس ملک میں بڑے پیر کی پیدائش ہوئی ہے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر کی پیدائش ملک ایران، بڑے پیر پیدا ہوئے ملک ایران میں، اور ایران میں ایک شہر جیلان ہے، اسی شہر جیلان میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور سن لیجئے، ایران میں ایک ملک ہے جس کو اس میں ایک شہر ہے، اس شہر کو سنجر کہا جاتا ہے، اسی شہر میں سرکار معین الدین اجمیری سنجری کی بھی پیدائش ایران میں ملک شہر سنجر میں ہوئی ہے۔ اور اسی ایران میں ایک شہر سمنان ہے، اسی شہر میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسی شہر سمنان میں ہوئی ہے۔ اور یہی سے بات ختم نہیں، اسی ہندوستان میں ایک ولی ہے جن کو سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کہا جاتا ہے۔ بدیع الدین زندہ شاہ مدار ان کے پیر کامل جن کی پیدائش ملک بستام بایزید بستامی ان کے پیر ہے۔ بایزید بستامی کی پیدائش ملک ایران میں ایک شہر بستام ہے، وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ملک ایران بڑا خوبصورت ملک ہے، ملک ایران بڑا حسین ملک ہے۔ کیوں نہ وہ حسین ملک ہو کہ اسی ملک میں بڑے پیر پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک میں غریب نواز پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک میں جو ہے سرکار مخدوم اشرف کی چھوچا پیدا ہوئے ہیں۔ اور سن لیجئے، بمبئی اگر کوئی جاتا ہے اور دیکھا ہوگا، اگر بزرگوں کی حاضری دیا ہوگا تو سن لیجئے، بمبئی میں ایک ولی ہیں جن کا نام حضرت شیخ مخدوم بہاؤالدین شاہ سرکار ہے۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین شاہ وہ بھی ملک ایران میں ایک شہر سوہان ہے، وہی جو ہے سرکار بہاؤالدین سوہانی کی پیدائش ملک ایران شہر سوہان میں ہوئی ہے۔ یہ جو ہے سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ بمبئی میں آرام کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، ملک ایران میں چلے جاؤ، اسی ملک ایران سے تقریباً 800 میل دوری 900 میل دوری نکل جائیے، ایک جگہ ہے، وہ ایک شہر ہے، اس کا نام مشق ہے، اس سے 3 گھنٹے کا راستہ آگے بڑھ کر کے ایک ولی ہے جن کا نام حضرت شیخ احمد شامی ہے، حضرت شیخ احمد جامی ہے۔ وہ جو ہے اس جگہ کا نام شہر جام ہے۔ حضرت شیخ احمد جامی اسی شہر جام میں پیدا جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ وہی حضرت شیخ احمد جام ہے جو شیر پہ سوار ہو کر کے بڑے پیر کے آئے تھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا دبا جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا کو نہیں کتا تیرا۔ وہ حضرت شیخ احمد جامی کے شیر کو بڑے پیر کے کتے نے چیر پھاڑ دیا تھا، وہی حضرت شیخ احمد جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہی آرام کر رہے ہیں۔ اور سن لیجئے، شہر جیلان کے تھوڑا آگے بڑھ کر جنگل کے قریب میں میرے آقا بڑے پیر کی ماں حضرت فاطمہ ام الخیر وہ بھی آرام کر رہی ہیں۔ اسی جگہ پر بڑے پیر کے نانا عبداللہ سومئی وہ بھی وہی آرام کر رہے ہیں۔ اے اسلام کے شہزادوں، اب آؤ پلٹ کر دیکھو، میرے آقا بڑے پیر دستگیر کی عمر شریف 18 سال کی ہوئی۔ کتنے سال کی ہوئی؟ 18 سال۔ ذرا زور سے بولو۔ ہاں، یاد رکھیے گا، یہ آپ کے مطلب کی بات ہے۔ بڑے پیر کی عمر 18 سال کی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں ایک دن بڑے پیر اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں دین تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا، بیٹا تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ جاؤ بیٹا جاؤ، جاؤ عبد القادر دین تعلیم حاصل کر۔ بڑے پیر دستگیر آگے بڑھے، تھوڑی دور جب آپ چلے گئے تو آپ کی ماں نے کہا، عبد القادر ادھر آ ادھر آ۔ عبد القادر بڑے پیر واپس ہوئے، آپ کی ماں فرماتی، بیٹا تمہارا ایک تحفہ میرے پاس ہے، اسے تم لے کر کے جاؤ، تمہارے باپ ابو جہاں موسیٰ جنگی دوست نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا عبد القادر بیٹے کو دے دینا، بیٹا وہ تحفہ لیے جاؤ۔
کہا اماں دو وہ کون سا تحفہ ہے؟ کہا تمہارے باپ کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اسے لیتے جاؤ۔ سرکار بڑے پیر دستگیر نے فرمایا امی جان وہ وظیفہ مجھے دے اور میں اس کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ سرکار بڑے پیر دستگیر اپنے باپ کا دیا ہوا تحفہ اپنے ماں کے دستے مبارک سے لے لیتے ہیں، شہر بغداد پہنچ گئے۔ اب شہر بغداد جہاں پڑھنے گئے تھے اس اسکول کا نام سنیے، اس اسکول کا نام تھا جامعہ نظامیہ۔ جامعہ نظامیہ میں بڑے پیر گئے، مسلسل 7 سال تک پڑھتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک پڑھتے رہے۔ 18 سال کی عمر تھی تب آپ پڑھنے گئے اور 7 سال تک بغداد میں پڑھتے رہے۔ 18 7 25 ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے مکمل دینی تعلیم حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ بغداد سے باہر نکلے، تقریباً 40 میل دور آگے چلے گئے۔ ایک شہر ہے جسے مدائن کہا جاتا ہے۔ مدائن شہر کے کنارے ایک جنگل ہے، اس جنگل میں بڑے پیر چلے گئے۔ اور اس جنگل میں آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، چلات پڑھنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے دن تک بڑے پیر جنگل میں رہے؟ 25 سال تک بڑے پیر اسی جنگل میں آپ وظیفہ کرتے رہے۔ وہ کہتے کیا تھے؟ اللہ اللہ اللہ، یہی بڑے پیر کا رب تھا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں اللہ اللہ کہتے کہتے جب میری آنکھ بند ہو جاتی تھی تو شیر اور چیتے بھی میرے پاس آتے تھے، وہ بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ 25 سال تک سرکار عبدالقادر جیلانی اس جنگل میں اپنے رب کا نام لیتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے، رب کی خوشنودی حاصل کرتے رہے۔ او بالا پور والے، بڑے پیر 25 سال چلہ کرنے کے بعد پھر شہر بغداد واپس آئے۔ جب بغداد میں واپس آئے تو آپ نے عرض کیا یا اللہ اب تیرا عبدالقادر جیلانی کہاں جائے؟ اے مولا تو اجازت دے، اب میں کہاں جاؤں؟ غائب سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا عبدالقادر تمہیں اسی شہر بغداد میں رہنا ہے۔ بڑے پیر فرماتے مولا ایسا نہیں، یہ شہر بغداد چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے، لٹیروں کا ہے، عیاروں کا ہے، مکاروں کا ہے۔ مولا عبدالقادر اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا اے عبدالقادر اس شہر کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس کی ہوائیں تمہارے لیے ہے، اس کی فضائیں تمہارے لیے ہے، عبدالقادر اسی شہر میں رہنا ہے۔ او والا پور کے لوگوں، بڑے پیر عرض کرتے مولا اگر تو مجھے اس شہر میں رکھنا چاہتا ہے تو ہماری 70 شرائطیں ہیں، اسے تجھے منظور کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا عبدالقادر وہ 70 شرائطیں کون ہیں؟ بڑے پیر دستگیر فرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 70 شرائطوں کو قبول کیا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں ہمارے ایک ایک شرطوں کو اللہ نے 70 بار کہہ کر کے قبول کیا، 70 بار کہہ کر کے قبول کیا ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، بڑے پیر کے ماں نے جو وظیفہ دیا تھا تحفہ، وہ کیا چیز ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو وظیفہ غوثیہ میں آپ کو پڑھا دوں، آپ کی اجازت ہو تو وظیفہ غوثیہ پڑھ لیجئے۔ آج اس زمانے کے مولویوں حافظوں سے پوچھو کہ وظیفہ غوثیہ کیسے کہتے نہیں معلوم۔ آؤ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب لوگ زور سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں وظیفہ غوثیہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹھنے کو بڑے پیر قبول کر لے تو سب کا نصیبہ چمک جائے گا۔ پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی اسد الکافی وجد الکافی لسان الکافی لکلی کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ یہ سرکار بڑے پیر کا وظیفہ ہے، یہی آپ پڑھتے رہے۔ بڑے پیر فرماتے ہیں میں بڑھاپے تک پہنچ کر سارے وظیفہ کو میں نے بند کر دیا، لیکن اس وظیفہ کو ہم نے بند نہیں کیا جس وظیفے کو میرے ماں نے تحفہ بنا کر کے دیا تھا۔ سرکار عبدالقادر جیلانی کو جب حکم ہوا اسی شہر بغداد میں تمہیں رہنا ہے تو 70 شرائطیں آپ نے منظور کرائی، اللہ نے 70 شرائطوں کو قبول کر لیا۔ آپ جو ہے باب شیخ میں تقریر کر رہے تھے، ایک جگہ باب شیخ ہے، باب شیخ میں بڑے پیر تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر میں آپ مسکرانے لگے، جب آپ مسکرانے لگے تو خادموں نے عرض کیا حضور بڑے پیر
آپ کا مسکرانا بھی کوئی راز رکھتا ہے. اے بڑے پیر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو بڑے پیر فرماتے ہیں اے لوگوں، جب میں اس شہر بغداد میں آیا تھا تو میں نے اپنے اللہ سے عرض کیا اللہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. تو اللہ نے فرمایا نہیں عبد القادر تمہیں اسی شہر میں رہنا ہے. تو ہم نے 70 شرائطیں اپنے اللہ سے منظور کرائی تھی، جس میں ایک شرط یہ بھی ہے، وہ یہ ہے میں نے عرض کیا مولا عبد القادر اس وقت شہر بغداد میں رہے گا، تو وعدہ کر میرے کسی چاہنے والے کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اس کی توبہ نہ قبول ہو جائے، اس وقت تک اس کی موت نہ آئے. اے بڑا پروانہ، میرے بڑے پیر کا کتنا بڑا کرم ہے، تم بڑے پیر سے پیار کرو. بڑے پیر نے کہا اللہ اس وقت تک میرے چاہنے والے کو موت نہ آئے جب تک اس کی توبہ نہ قبول ہو جائے. سچ ہے کوئی امت رسول اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک اس کی توبہ نہیں قبول ہو جائے. اب آپ دیکھیں سرکار پیروں کے پیر بڑے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی یہ شان ہے. بڑے پیر دستگیر شہر بغداد میں رہنے لگے. اے لوگو اب حال دیکھو، بڑے پیر شہر بغداد میں رہنے لگے. آپ اپنے باب شیخ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے حجرے کے پیچھے سے ایک شخص روتا ہوا نکلا ہے. کہہ دو